پاکستان کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی حمایت، بھارت سے مذاکرات کی پیشکش، تجارت، دہشت گردی اور پانی کے مسئلے پر بات چیت کے لیے تیار، ایران کو دوسرا گھر قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا خطے میں امن و تعاون کے فروغ پر اتفاق، پاکستان اور ایران کا خطے میں امن کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار، سیز فائر کا خیر مقدم۔ وزیراعظم کا کہنا تھا بھارتی کشیدگی کے دوران پاکستان کے ساتھ حمایت پر تہران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں دیرینہ ثقافتی اور تاریخی تعلقات ہیں جنہیں مزید گہرا بنائیں گے۔ عالمی برادری غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اختلافات اور مسائل کا بات چیت کے ذریعے حل نکالیں۔ وزیراعظم کا تاریخی دورہ، پاک ایران تعلقات میں نئی جہت، شہباز شریف کی ایرانی سپریم لیڈر سے اہم ملاقات، آیت اللہ خامنئی کے لیے انتہائی احترام کا اظہار، جوہری مذاکرات نے ایرانی قیادت کی بصیرت کی تعریف، پاکستان دورے کی دعوت دی، کہا کہ آپ مسلم دنیا کی عظیم شخصیت ہیں۔ وزیراعظم کا ایران پہنچنے پر پرتپاک استقبال، ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، تہران میں سعادآباد محل آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر کی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے وفود سے مصافحہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات ادا طاہر بھی وقت میں شامل تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تفتیش کا سنگ میل، عدالت نے پولیگرافک اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ دوبارہ کرانے کا حکم دے دیا۔ رپورٹ 9 جون تک پیش کرانے کی ہدایت۔ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو بتایا کہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوں گے تب تک تفتیش مکمل نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی تفتیشی افسران کے ساتھ تعاون کریں، بانی کی رہائی کے لیے کارکن مشتعل، جذبات قابو میں رکھو اور قیادت پر اعتماد کرو، رہائی کی کوششیں چل رہی ہیں، بیرسٹر گوہر کا مشورہ۔ پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا میں کرپشن کے خلاف احتجاج، پشاور میں کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، پولیس سے لاٹھیاں برسا دی، آنسو گیس کی شیلنگ، پی ٹی آئی کے احتجاجی کیمپ کو آگ لگا دی، بڑی تعداد میں کارکن ریڈ زون میں داخل، سیاسی ماحول میں کشیدگی، بلاول بھٹو کا صوبائی حکومت پر بدعنوانی چھپانے کا الزام، چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پختونخوا حکومت نے پرامن احتجاج کا راستہ روک کر بدترین کرپشن چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی، بھارت بوکھلاہٹ کا شکار، بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی بے نقاب، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ اسپانسرڈ پراکسیز نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں بلکہ کلدن تنظیموں کو تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ انڈین حکومت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی میں پیش۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی، مودی حکومت نے نیا تنازع کھڑا کر دیا، لداخ میں 10 نئے میگا ہائیڈرو پاور منصوبے شروع کرنے کا اعلان، دریائے سندھ کے بہاؤ کو روکنے کا ماسٹر پلان بے نقاب، آبی جارحیت کے خلاف پاکستان کی تشویش، یہ منصوبے خطے میں پانی کے بحران کو بڑھا سکتے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم، مودی سرکار کے ہاتھوں سینکڑوں گھر مسمار، مودی کے خلاف بھارتی ہندو بھی سراپا احتجاج۔ نہ عہدے کا مان، نہ ہی اخلاقی تہذیب کا شائبہ، بھارتی وزیر اعظم آپے سے باہر، گجرات میں حالیہ تقریر میں اخلاقی اقدار، جنوبی ایشیا کے امن کے خلاف ایک اور سنگین حملہ، مودی نے پاکستانی نوجوانوں کو روٹی یا گولی کی دھمکی دے دی۔ خوبصورتی کے نام پر تماشا، مودی حکومت کا نکلا جنازہ، بیلا میگی کا مس ورلڈ پر زوردار تماچا، پردے کے پیچھے کی حقیقت سامنے رکھ دی، مس انگلینڈ نازیبہ سلوک پر شدید برہم، مقابلہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئیں، کہا ایسے پیش کیا گیا جیسے میں جسم فروش ہوں۔ مورو واقعے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، سندھ حکومت کا بڑا دعویٰ، سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن کہتے ہیں 20 مئی کو کے بڑے گروپ شفیع برفق نے مورو کے احتجاج کیا، یہ جماعت ٹرین حملوں اور دیگر بم دھماکوں میں ملوث رہی ہے، پولیس کے جوانوں کو یک طرفہ ٹارگٹ کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر سرگرم، کورنگی میں فائرنگ، بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر شہری کا ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ، 10 سالہ عرفہ گولی کی زد میں آ گئی، علاقہ مکینوں کا احتجاج، ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ، زمان ٹاؤن میں گولیاں لگنے سے 36 سالہ قاری عبدالرحیم جان سے گیا، واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ، پولیس نے مقابلے میں 2 ملزمان پکڑ لیے۔
امریکی میموریل ڈے پر ٹرمپ کا بائیڈن پر غصہ، صدر کا کہنا تھا کہ اس گن کو بھی یہ دن مبارک ہو جس نے 4 سال قوم کو برباد کیا۔ جو بائیڈن نے 2 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں داخل ہونے دیا، جن میں سے بہت سے مجرم اور ذہنی مریض تھے۔ امریکہ جلد محفوظ اور عظیم بنے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ویتنام کا دورہ، اعلیٰ قیادت سے ملاقات، توانائی، سیٹلائٹ، ویکسین اور ریلوے سمیت 30 سے زائد کے معاہدے طے۔ میکرون 6 روزہ دورے میں انڈونیشیا اور سنگاپور بھی جائیں گے۔ فرانسیسی صدر کو اہلیہ کا تھپڑ، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ میکرون نے تردید کر دی، کہا بیگم صاحبہ ہلکا پھلکا مذاق کر رہی تھی۔ سورج مسلسل کراچی پر برہم، جسم پر گھلنے لگا، سانس اٹکنے لگی۔ شہر قائد کے باسی خبردار، گرمی آج بھی اپنا رنگ دکھائے گی، ہیٹ ویو کا بھی امکان برقرار، احتیاط ہی بچاؤ ہے۔ گزشتہ روز بھی دن بھر سورج آنکھیں دکھاتا رہا، پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شدت 49 تک محسوس کی گئی۔ شدید گرمی کے ساتھ ہی بیماریوں نے بھی پنجے گاڑ لیے، اسپتالوں میں مریضوں کا رش، ہیضہ، لو سے متاثر، معدے کے انفیکشن میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ میزبان کے ساتھ مہمان بھی تیار تھی۔ T20 میچز کا پہلا ٹاکرا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس، قومی کھلاڑیوں نے کوچز کے زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے جوہر دکھائے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ فل سمنز کہتے ہیں کہ پاکستان کو آسان حریف نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاکستانیوں نے گزشتہ کچھ عرصے سے اچھا نہیں کھیلا، لیکن وہ خطرناک ٹیم ہے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی بہار، خریداروں کا جوش و خروش دیدنی، شاندار نسلوں کے جانور عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ خوبصورت جانور، مہنگے سودے، حیدرآباد میں JF-17 تھنڈر نامی بچڑے کی دھوم، نوجوان نے کیٹل فارم پر 40 من وزنی بچڑا پالا۔ خریدار بارات کی صورت میں پہنچے تو مالک نے پنڈال سجا لیا، مہمانوں کی بریانی اور دیگر کھانوں سے تبادل۔